مقدس اردبیلی بہت بڑا نام ہے عالم شیعت کا۔ اتنے بڑے عالم تھے مقدس اردبیلی کہ جب کوئی سوال درپیش ہوتا تھا، کسی سوال میں الجھتے تھے تو مولائے کائنات کی قبر کے پاس جاتے تھے، سوال کرتے تھے تو قبر کے اندر سے جواب آتا تھا۔ اتنے بڑے عالم دین تھے مقدس اردبیلی۔ سوچئے اتنے بڑے عالم دین اس تعصب بھرے زمانے میں کیسے وجود پا لیتے ہیں، قبر سے جن کا مولائے کائنات جواب دیں۔ اتنے بڑے کردار میں ان کے ماں باپ کے ایمان کا اثر ہوتا ہے۔ اب میں مقدس اردبیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے والد کی بات کر رہا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے، سن لیجئے۔ اردبیل ایران میں ایک شہر ہے، سیب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک دن یہ پہنچ گئے گھر سے بغیر کچھ کھائے پیے اپنی زمین پر۔ سورج چڑھا تو بھوک لگی تو دیکھا کہ سیب تیرتا ہوا پانی میں آ رہا ہے، اٹھایا کھا لیا۔ کھا رہے تھے تو احساس نہیں ہوا چونکہ بھوکے تھے۔ بھوک ختم ہوئی تو احساس جاگا کہ سیب میرا تو نہیں تھا، سیب کسی اور کا تھا، جس کا تھا اس سے اجازت لینی چاہیے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں کیا سبق دیا؟ بھائی کھاتے وقت نہ سوچ سکو کس کا کھا رہے ہیں، کم سے کم کھانے کے بعد ہی سوچ لو کہ کس کا کھا لیا ہے۔ کھانے کے بعد تو سوچو کہ کس کا کھا گئے ہم۔ یہ چلے سیب کے سہارے پہنچ گئے مکان پر، ڈق الباب کیا، صاحب خانہ باہر نکلے۔ کہ جی بتائیے، کہ ہم نے سیب کھا لیا ہے، اجازت دے دیجئے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ اجازت لے کے یہ واپس پلٹے تو صاحب خانہ جاگے۔ انہوں نے کہا یار یہ بچ گیا، ہمیں اس نے پھنسا دیا۔ واپس بلایا کہ بھیا ادھر آؤ۔ کہ جی بتائیے۔ کہ بھیا اس باغ کا میں اکیلا مالک نہیں ہوں۔ کہ پھر؟ کہ بھائی بھی شریک ہیں، وہ نجف میں رہتے ہیں۔ کہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آدھے باغ کا مالک ہوں، تو میری طرف سے آدھے سیب کی اجازت ہے۔ آدھے سیب کی اجازت بھائی جان دیں گے، وہ جو نجف میں رہتے ہیں۔ یہ چل دیے اردبیل سے نجف، کس لیے؟ سیب کی نہیں، آدھے سیب کی اجازت لینے۔ دو چار دکانوں پہ قبضہ کرنے کی اجازت لینے نہیں جا رہے ہیں، دو چار مکانوں کے تالے کھلوانے کی اجازت لینے نہیں جا رہے ہیں، صرف آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب باپ کا ایمان اتنی بلندی پر ہو تو بیٹا مقدس اردبیلی جیسا پیدا ہوتا ہے۔ یہ نجف پہنچے، دق الباب کیا، بھائی عالم دین تھے، باہر نکلے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ آپ کے شہر سے آئے ہیں۔ کوئی کسی کے شہر سے نجف میں دکھائی دے تو سب سے پہلے کیا سوچے گا انسان؟ زیارت کرنے آئے ہوں گے۔ انہوں نے بھی سوچا کہ زیارت کرنے آئے ہوں گے، کہا کہ جائیے اتنے زیارت کیجئے، اتنے میں آپ کے لیے دسترخوان کا انتظام کیے لیتے ہیں۔ انہوں نے پلٹ کے جواب دیا زیارت بعد میں کریں گے، پہلے مسئلہ حل کر دیجئے۔ پورا معاملہ بتایا، آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے پھر زیارت کریں گے۔ پھر آپ سناٹے میں بیٹھے رہے، نہیں توجہ فرمائی۔ زیارت بعد میں کریں گے، پہلے آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے۔ مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں کیا سبق دیا؟ مولا کے دربار میں بعد میں جائیں گے، پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال تو کر لیں۔ جو حرام کھایا ہے اسے حلال تو کر لیں۔ اب وہ فقہی نقطۂ نظر ہے، فقہی بحث یہاں پہ ہو سکتی ہے کہ وہ سیب ان کے لیے حلال تھا یا حرام تھا، یہ ایک مکمل باب فقہ میں قائم ہے، وہاں بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال اجازت لینے کے لیے تشریف لائے۔ کہ اچھا تو یہ بات ہے، آپ کو آدھے سیب کی اجازت چاہیے۔ کہ جی۔ کہ تو پھر اجازت ایسے نہیں ملے گی۔ کہ پھر؟ کہ میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ راستہ چلتے ہوئے کسی جوان سے کہیے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ سب سے پہلا خیال کیا آئے گا؟ کوئی عیب ہوگا، کوئی نقص ہوگا۔ ایسے کون کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو، وہ بھی آدھے سیب کے لیے؟ انہوں نے بھی سوچا، لیکن اگر دل میں ایمان ہو تو انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ انہوں نے سوچا یار اگر کوئی نقص بھی ہے تو کتنے دن کی بات ہے؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال؟ یا تو بیگم سدھار جائیں گی یا ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، بات ختم۔ لیکن یہ آدھا سیب قبر میں بھی پریشان کرے گا۔
محشر میں بھی پریشان کرے گا, پل صراط پر بھی پریشان کرے گا, اور یہی آدھا سیب ہو سکتا ہے ہمیں جہنم کی آگ تک پہنچا دے. کہ سرکار کر لیں گے شادی؟ کہ سوچ لو میری بیٹی میں کئی عیب ہیں, اپاہج بھی ہے, گونگی بہری بھی ہے, اندھی بھی ہے. انہوں نے دل میں سوچا, سوچنا ہی کیا, ہم تو پہلے ہی سوچے بیٹھے ہیں کہ بہت سارے عیب ہوں گے. انہوں نے کہا سرکار کر لیں گے شادی, چونکہ اب قبر کے ادھر کی بات نہیں ہے, قبر کے ادھر کی بات ہے, کر لیں گے شادی. ہو گئی شادی. یہ اپنے حجرے میں پہنچے تو دیکھا وہاں منظر ہی بدلا ہوا ہے. چل بھی رہی ہیں, بول بھی رہی ہیں, سن بھی رہی ہیں, دیکھ بھی رہی ہیں. یہ بڑے حیران اور پریشان. یہ جو رخصت ہو کے آئی ہیں یہ کون ہوں گی؟ یہ تو مقدس سردبیلی کے والد ہوں گے. یہ کون ہوں گی؟ ماں. ابھی تو باپ کا ایمان سنا ہے نا, اب ماں کا ایمان سنیے تاکہ پتہ چلے کہ ایمان سے ایمان کیسے ملاقات کرتا ہے. جو بچے مقدس سردبیلی جیسے پیدا ہوتے ہیں. آپ پریشان لگ رہے ہیں. کہاں پریشان ہونے کی بات تو ہے, آپ کے والد نے کچھ اور بتایا تھا, یہاں منظر کچھ اور ہے. کہ میرے والد نے ٹھیک بتایا تھا, آپ سمجھے نہیں. کہ تو آپ سمجھائیے. کہ میرے والد نے کیا بتایا تھا؟ میں اپاہج ہوں, بالکل اپاہج ہوں, چونکہ زندگی گزر گئی ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر کبھی یہ قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالا. اور کیا بتایا تھا؟ اندھی ہوں, بالکل اندھی ہوں, چونکہ زندگی گزر گئی, نہ کبھی کسی نامحرم کو آج تک میں نے دیکھا ہے, نہ کسی نامحرم نے مجھے آج تک دیکھا ہے. اور کیا بتایا تھا؟ گونگی بھی ہوں, بہری بھی ہوں, چونکہ زندگی گزر گئی, نہ کبھی کسی کی غیبت کی ہے, نہ کبھی کسی کی غیبت سنی ہے. اب توجہ دیں گے عزیزو, اتنی مومنہ بیٹی جب میرے باپ کو ملی تو میرے والد نے سوچا داماد کہاں سے لائیں, جس سے بھی کہیں گے اپنے مزاج کا لڑکا لا کے کھڑا کر دے گا. میرے والد گئے مولائے کائنات کی تربت کے پاس, یا علی بیٹی آپ کے صدقے میں ملی ہے تو داماد بھی آپ ہی دلائیے. جب آپ آئے اردبیل سے نجف آدھے سیب کی اجازت کے لیے تو میرے والد سمجھ گئے آپ کو میرے دروازے پہ آدھا سیب لے کر نہیں آیا ہے, میرے مولا علی نے داماد بنا کے میرے دروازے پر بھیجا ہے. اب مولائیوں کا مجمع ہے, اگر سر عرش کی بلندی سے ٹکرا جائے تو پوری طاقت سے بتائیے گا. باہر تک افراد جو موجود ہیں توجہ رکھیں گے. اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی نا کہ اگر دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے, دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے, دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے. اور اگر دل سے ایمان ہی نکل جائے تو انسان پورا باغ بھی ہضم کر جائے.